عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ پہلے میں ذرا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس بعد میں چلتے ہیں، کیونکہ ان سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور یحییٰ آفریدی صاحب جس طریقے سے متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، نہ ہی وہ قاضی فائز عیسیٰ تھے، نہ ان کے ساتھی تھے، نہ ان کے اتحادی تھے، اور نہ ہی وہ قاضی فائز عیسیٰ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے وہ مسلسل اپنے اقدامات سے وہ کو ملاقاتیں نہیں کر رہے، اپنے اقدامات سے بتا رہے ہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی، اور ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے جی۔ انہوں نے ایک تو ان 6 آنریبل ججز سے ملاقات کی ہے جنہوں نے خط لکھا تھا، اور جنہوں نے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس اداروں کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز ہیں، اور ان کے جسٹس محسن اختر قیانی صاحب تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب تھے، جسٹس سردار ارباب طاہر تھے، اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ تھی، جسٹس محسن قیانی صاحب تھے۔ تو 6 آنریبل ججز نے خط لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، تو قاضی صاحب تو اس کو دبا گئے تھے، لیکن اب وہ خط جو ہے وہ دوبارہ منظر عام پہ آ چکا ہے اور کھل رہا ہے، اور 6 آنریبل ججز کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بلایا اور ان سے ملاقات کی، اور ان کو بتایا کہ آپ اپنا کام آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ کریں، آپ کسٹوڈین ہیں اور میں آپ کا چیف ہوں، اور میری طرف سے آپ کو فل سپورٹ ملے گی ہر اس کام کے لیے جو آپ آئین کی بالادستی کے لیے کریں گے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کریں گے۔ لہٰذا یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ 8 نومبر کو اجلاس ہے جی سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا اور اس خط کا باقاعدہ طور پہ جائزہ لیا جائے گا۔ یہ میسج بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کنوے کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اب وہ اس معاملے میں انٹیلیجنس اداروں کی جو انوالومنٹ ہے، اور جو انٹیلیجنس افسر جو ہیں وہ جاتے ہیں ایجنسیوں کے، اور خاص طور پہ ISI کا نام دیا تھا جسٹس 6 آنریبل ججز نے، جسٹس اس میں بابر ستار صاحب بھی تھے جی، یاد آیا مجھے، ایک نام رہ گیا تھا، جسٹس بابر ستار صاحب بھی اس میں شامل تھے 6 آنریبل ججز میں، تو ان کا نام بھی انہوں نے بھی یہ لکھا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا وہ ایک پورا حصہ ہے، اور اس میں نام لیا تھا جی فیصل نصیر صاحب کا نام تھا اس میں، اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کا نام تھا، سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہیم کا، پھر اس کے بعد کوئٹہ کا نام تھا سیکٹر کمانڈر کا، تو وہ سارے انہوں نے مینشن کیے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اب یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا ہے کہ ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، جسے قاضی صاحب نے دبا دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب کے بارے میں حکم نامہ جاری ہو گیا ہے، جو بیل اپلیکیشن تھی اس کے بارے میں باقاعدہ ایک چیلنج ہو گیا، حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور اس میں جو اعتراضات تھے وہ ختم کر دیے گئے، لہٰذا ایک ریگولر جو ہے سماعت کے لیے اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ آفس درخواست ضمانت پر نمبر لگا کر کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرے، یہ عدالت کا حکم ہے، لہٰذا ٹرائل کورٹ کے آرڈر کی کاپی متعلقہ آفس میں جمع کرائی جائے، وہ مانگی ہے، اور آفس کو اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس کو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس جو ہے یہ فکس کر دیا جائے منڈے، یعنی کہ کل پرسوں جی کر دیا جائے جی، پرسوں کا دن ہے، مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ آ گیا۔ اس کے بعد جی جلدی جلدی حکومت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ اس لیے کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ پروسیس جلدی جلدی کمپلیٹ ہو، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہی ہے، اور آئینی بینچ بنانا چاہ رہی ہے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ آئینی بینچ نہیں بنا، اور یہ جلدی جلدی اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ ابھی کیونکہ جب تک آئینی بینچ نہیں بنتا، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور ہائی کورٹس بھی اس غیر آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سن سکتی ہیں، اور وہ سنیں گی، اور آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی پریشان ہیں۔ تو بہرحال جو جوڈیشل کمیشن میں ممبرز نامزد کیے گئے ہیں، عمر ایوب خان پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے ہوں گے، اور شیخ آفتاب مسلم لیگ نواز سے ہوں گے، اور سینٹ سے فاروق ایچ نائک ہوں گے اور شبلی فراز ہوں گے۔ یہ نامینیٹ کیے گئے ہیں جی سینٹ سے جوڈیشل کمیشن کے لیے، شبلی فراز پاکستان تحریک انصاف، فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ ہوں گے جی۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے خاتون نشست کے لیے جی روشن خورشید بھروچا کو نامزد کیا ہے۔ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں سینیٹر رہ چکی ہیں، اور انہی کی نامینی تھیں، تو لہٰذا ان کو جوڈیشل کمیشن میں لے آئے ہیں جی، بہت پرانی ہیں جی، اور ان کو لے کر آئے ہیں، ان کو نامینیٹ
کر دیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ نام کہاں سے آیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جوڈیشل کمیشن میں 5 اراکین پارلیمنٹ کو شامل کر دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے نام بھجوا دیے گئے اور اس طریقے سے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 3-4 جو بھی کہہ لیں، کیونکہ توشہ خانہ بچے دے رہا ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی بچہ پیدا کرتا ہے اور ایک نہ ایک کیس آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس بند کیا جا رہا ہے، توشہ خانہ سر زرداری صاحب کا بند کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کا بند کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کا مسلسل شروع کیا جا رہا ہے۔ تو آج جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں لایا گیا کمرہ عدالت میں، اور اس میں بشریٰ بی بی بھی آج موجود تھیں جی، لاہور سے آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنی حاضری لگوائی اور اس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں بھی برحیت کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ ان مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو بری کیا جائے ان مقدمات میں، یہ ایک فرسودہ مقدمات ہیں۔ اور جو سرکاری وکیل تھے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی بریت کی درخواست فائل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جی کہ آپ سماعت نہ کریں اور ٹرائل روک دیں، لیکن عدالت نے آج اس پہ کوئی آگے نہیں بڑھایا معاملہ اور فری کین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور 5 نومبر کو اب اس کی سماعت ہوگی۔ اور فیصل چودھری صاحب نے آج باہر بتایا جی کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا گفتگو کی، کیونکہ یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب اب میڈیا کو جو ہے وہ میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، عمران خان صاحب پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، باقاعدہ طور پہ فیصلہ آ چکا ہے کہ کسی بھی قیدی پہ سیاسی گفتگو کرنے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو آئین حق دیتا ہے، اور اگر وہ جیل میں ہے، ملزم ہے یا مجرم ہے تو اس کا یہ حق چھینا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ حق موجود ہے۔ تو اس لیے جی عمران خان صاحب کی گفتگو پر غیر اعلانیہ سینسرشپ عائد ہے، اور یہ فیصل چودھری صاحب نے بتایا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب اندر جو بھی گفتگو کرتے ہیں باہر میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، میڈیا جاتا ضرور ہے لیکن رپورٹ نہیں کرتا، ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا، ان کے فون چیک کیے جاتے ہیں سب کے، اور اگر کوئی ادھر ادھر سے خبر آ جائے نکل جائے تو اس کو پھر وارن کیا جاتا ہے بلا کے۔ تو اسی طریقے سے میڈیا مینیجرز کو بھی یہی کہا گیا ہے، میڈیا مالکان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی کوئی گفتگو نشر نہیں کرنی، لہٰذا وکلا اور ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں اور یہ سب کچھ انفارم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ بات نہ کرنے کی وجہ سماعتیں مختصر ہوئی ہیں، اور آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار کے ساتھ دوسرے لوگ باجوہ کی ٹیم ہیں، اور اسحاق ڈار ایک نالائق آدمی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ جانے کی ہم ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ سپریم کورٹ رجوع کریں اور یہ سب کچھ بتایا جائیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا ایک نالائکی ہے، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان جو تھا، انہوں نے یہ ایک بیان دیا تھا جس کے بعد چین سے تعلقات ہمارے آج کل کشیدہ ہیں۔ چینی سفیر نے وضاحت کی کہ جناب ہماری پریورٹی جو ہے وہ چین کے شہریوں کی حفاظت ہے، اور پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی کہ چینی شہریوں کی حفاظت کرے، جتنے بھی چینی جو ہیں وہ سی پیک منصوبوں پر اس وقت موجود ہیں۔ 26ویں ترمیم عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل قبول نہیں ہے، انتظار پنجوتا کے اغوا پر انہوں نے تشویش کی ہے، اور اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکی وفد آیا تھا اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنے شہریوں سے ملنے آیا تھا، عمران خان صاحب کی ساتھ اس کو لنک نہ کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات اندر سے کنوے کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آزاد عدلیہ ہی رول آف لا کی ضمانت ہے، اور عدلیہ آزاد ہوگی تو قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور پی ٹی آئی نے جیل میں ملاقاتوں میں رکاوٹ پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور 30 دن سے اخبارات نہیں دیے جا رہے، اور عمران خان صاحب کو ٹی وی کی سہولت بھی واپس نہیں دی گئی۔ اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کے کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کی منی لانڈرنگ کیس میں فائز عیسیٰ نے بند کیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ نیب ترامیم کیس سے متعلق قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فائدہ بھی اٹھایا، اور اس سلسلے میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے جی۔ یہ تو ہے جی آپ کا عمران خان صاحب سے گفتگو۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے جی کو قابو کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو قابو کرنے کے لیے جو ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب کے اقدامات کو ایک ایک کر کے انڈو کر رہے ہیں،
اور جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کی گئی تھیں ججز کے خلاف، ججز کے سٹاف کے خلاف، وہ ساری کی ساری واپس کر رہے ہیں، اور انہوں نے جوڈیشل لا آفیسرز، ریسرچرز جو تھے سول جج رینک کے، سینئر سول جج رینک کے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یا ادر آنریبل ججز کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کو انہوں نے سپریم کورٹ سے واپس بھیج دیا تھا، تو جسٹس جاج آفریدی صاحب نے ان کو واپس بلا لیا ہے، اور اب سپریم کورٹ میں وہ فرائض سر انجام دیں گے۔ یہ کام کیا ہے۔ ایک جو خبر ہے جی وہ ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب امریکہ میں ہیں، اور وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، یہ ہے اصل کوشچن۔ عمران خان صاحب جی امریکہ میں نواز شریف صاحب امریکہ میں معاملات طے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور معاملات تو طے کرتے کرتے ان سے کچھ چیزیں ان کے نکل آئی ہیں حقیقتیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ پارٹی اور یہ خاندان ہر وقت اس کا جو ہے نا جی نشانے پہ وہ رہتے ہیں، مال و دولت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو بھی ایک تو ابھی تک کیونکہ امریکہ کا الیکشن ادھر ہے یا ادھر ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس جیتیں گے یا پھر ریپبلکن جیتیں گے، یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیتنا ہے یا کملا ہارس نے جیتنا ہے، یہ ابھی تک وہاں پہ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ تو یہ چونکہ ان کے سارے جو پچھلے 2 الیکشن جو ہیں، 3 الیکشن بلکہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا تھا، تو اب ٹرمپ کے چانسز کہیں کہیں نظر آتے ہیں، تو ابھی تک پلڑا بھاری ہے بظاہر، تو اس لیے یہ اب گئے ہوئے ہیں امریکہ میں، اور وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتیں کر کے ٹرمپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ریپبلکن میں اپنے روٹس بنا رہے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ چیزیں حاصل ہو سکیں۔ لیکن وہاں سے جو بڑی خبر نکلی ہے جی وہ یہ ہے کہ میاں صاحب شاید میاں صاحب کرنا چاہ رہے ہیں پی آئی اے کے پہ نظر، ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو نکل آئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ پی آئی اے خرید لیں، اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ برداشت بھی کر لیا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم پی آئی اے کے بارے میں خاص طور پہ ایک سوال باقاعدہ طور پہ کروایا گیا، کیونکہ تیز لوگ ہیں نا جی، اور میں آپ کو ساری گفتگو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پی آئی اے پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا، پی آئی اے کو خریدنے کے لیے 10 ارب روپے کی بولی کیوں لگی، اور کیوں ڈکلائن ہوئی، تو ذرا سنیے جی آپ، ذرا یہ ایک ہے، ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، سنیے۔ بتائیں گے کہ آج جو سارے جو جانا چاہتے ہیں، جن کے پیرنٹس جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں تو وہاں پہ اچھا 2 دن پہلے بدل کے آیا ہوں، مجھے بھی اس کا بڑا دکھ ہے، اور ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ شخص جو وزیر تھا جو چھپا بیٹھا ہے آج، اس نے وہ وزیر تھا اس زمانے میں جس نے وہ اس کے زمانے میں عمران خان کے زمانے میں جس نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس لائسنس چاہیے، اندازہ کریں اول تو تھے نہیں، اگر تھے بھی تو یہ بات پبلکلی کہنے والی تھی۔ پی آئی اے اسی طرح سے برباد ہوئی۔ مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہے تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی اے کو ایکوائر نہ کریں پنجاب، اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں، اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں، اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں، اس کو مجھے کہتے ہیں اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ۔ تو میں نے کہا آپ مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں، یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں، جو ایئر پنجاب جو ہے نا وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یارک ڈائریکٹ بھی جائے، لندن بھی جائے، ٹوکیو بھی جائے، ہانگ کانگ بھی جائے، دنیا کے ہر حصے میں جائے انٹرنیشنل ہائی وے جی۔ تو وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ پہلے 12 گھنٹے میں یہاں سے چلے جاتے تھے پاکستان، اور اب جو ہے وہ بڑا خراب ہو کے جاتے ہیں لوگ، کہ وہ
مجھے اس کا زیادہ احساس ہے، میں خود بھی اسی راستے سے آیا ہوں. میں نے لندن جانے کے لیے راستے میں ایک فلائٹ بدلی ہے. تو پہلے میں دبئی گیا، دبئی سے پھر میں لندن آیا. حالانکہ اگر ہوتی ہمارے پاس سیدھا میں لاہور سے لندن آتا. ہمارا نیشنل فلیگ نہیں آتا کون سا جی؟ نیشنل فلیگ نہیں آتا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یا تو پی آئی اے کی اصلاح ہو جائے گی یا پھر ایئر پنجاب شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے صورتحال جناب. یہیں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں.